کائنات ہست و بود میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اجرام سماوی اور ان مجموعہ نجوم کے ریل پیل کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے اسے ایک خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہے۔ یہی توازن اس کائنات کا حقیقی حسن ہے، جس کے باعث مادہ میٹر اور ضد مادہ ان میٹر پر مشتمل کروڑوں اربوں کہکشاؤں کے مجموعے کلسٹر بغیر کسی حادثے کے کائنات کے مرکز کی گرد محو گردش ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے۔ اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کی گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین ارم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو اللہ رب العزت قرآن میں سورہ یاسین میں یوں بیان فرماتے ہیں: وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے کا مقرر کردہ ہے۔ احوال قیامت کے ضمن میں سورج کے بجھ کر بے نور ہو جانے اور اس کی حرکت رک جانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ سورج کی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر مصرف سفر ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد عزیز ہے: الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند خسوف کا معنی ہے سورج گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت آدم ولا لحیاته فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاة۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے: جب سورج گرہن ہو تو چاہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل خصوص شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل خصوص شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ کی طرف اللہ۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور گرہن کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور نماز پڑھ درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیاتان من آیات اللہ۔ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشان سورج 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا دیکھو تو زیادہ قریب ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے وقت خود بھی نماز ادا فرمائی جیسا کہ درجہ سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا: سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ سورج گرہن کے وقت چاند کو فاصلہ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین اور سورج ستارے نظر آنا پورا ایسا نظر نہیں آتا، مگر یہ گرہن اس طرح زمین پر وہ سیاہ جو گردش کے دوران پورا زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کا دوران پر کمتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ خسوف کا معنی ہے سورج گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت آدم ولا لحیاته فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاة۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔
نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے، جب سورج گرہن ہو تو چاہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کا رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ کسوف کا معنی ہے سورج گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت آدم ولا لحیاتی فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاۃ۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے، جب سورج گرہن ہو تو چاہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کا رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، چاند کی طرح ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے مثلا مریخ اور زہرہ بھی اپنی گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں اس لیے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ دوسری جانب چاند سورج کی نسبت زمین سے 400 گنا زیادہ قریب ہے، اس لیے سورج کے مقابلے میں بے پناہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ تقریباً سورج جتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو زمین کے کچھ حصوں پر اس کا سایہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں ہوتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے خطے میں نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ گرہن ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ تک ہی ہوتا ہے اور اکثر اس کا دورانیہ کم بھی ہوتا ہے۔ اس طرح جب چاند سورج اور کسوف کا معنی ہے سورج گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت آدم ولا لحیاتی فاذا رأیتموها فافزعوا للصلاۃ۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے، جب سورج گرہن ہو تو چاہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کا رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟
سائنسی حقیقت یہ ہے کہ جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، چاند کی طرح ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیارے مثلا مریخ اور زہرہ بھی اپنے گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں، اس لیے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ دوسری جانب چاند سورج کی نسبت زمین سے 400 گنا زیادہ قریب ہے، اس لیے سورج کے مقابلے میں بے پناہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ تقریباً سورج جتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو زمین کے کچھ حصوں پر اس کا سایہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں ہوتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے خطے میں نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ گرہن ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ تک ہی ہوتا ہے اور اکثر اس کا دورانیہ کم بھی ہوتا ہے۔ اس طرح جب چاند سورج اور کسوف کا معنی ہے سورج گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیات من آیات اللہ لا یخسفان لموت آدم ولا لحیاتی فاذا رأیتموہ فافزعوا للصلاۃ۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے، جب سورج گرہن ہو تو چاہے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کا رخ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر۔ سورج گرہن کی نماز کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلے کی طرف اللہ